صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ واز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے 29ویں سالانہ فہم دین پروگرام فہم دین کورس کے دوسرے پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے فضائل سنت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سنت کا محافظ بنائے، سنت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آخری سانس تک پیغام سنت ہر طرف پہنچانے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے بہت سے مقاصد ہیں۔ اور احیاء سنت کے جذبہ کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اہل سنت کہلانے والوں کو لفظ سنت اور اس سے متعلق موضوعات جو ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اہل سنت کامل اہل سنت تب ہی ہو سکتے ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ جس چیز کی طرف ان کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو لفظ سنت کا سب سے پہلے مفہوم آج کے موضوع کے لحاظ سے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن جب تلاوت کریں وہ تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر فعل کو اور ہر تقریر کو، تقریر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کام ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا،
تقریر کا لغوی معنی ہوتا ہے پکا کرنا، تو گویا کہ آپ نے خاموش رہ کر اس کام کی حمایت کر دی اور اسے پکا کر دیا۔ محدثین کے نزدیک اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور ہم اہل سنت اسی موقف پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر اعلان نبوت سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، اس سب پر سنت کا اطلاق ہوگا۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے قید لگائی کہ اعلان نبوت کے بعد کا قول، فعل یا تقریر، لیکن محدثین نے اس کی یہ وضاحت کی کہ خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور کی تخلیق تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے کی گئی۔ عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے، وقت ولادت بھی آپ نبی تھے، 40 سال سے پہلے بھی آپ نبی تھے، صرف اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا اور بعد میں بھی نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ کا ہر قول، فعل یا تقریر، خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا تعلق اگر کسی خلقی صفت کے ساتھ ہے یا خلقی صفت کے ساتھ ہے، پھر بھی اس کو سنت کہا جائے گا۔ خلقی، خلقی یعنی اخلاق کے ساتھ، یا ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مقدس ہے، آپ کی تخلیق ہے، طبیعت ہے، جبلت ہے، یہ سب جو ہیں، اس میں جو چیز بھی قول و فعل تقریر میں آئے گی اس کو سنت سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اعلان نبوت سے پہلے یا بعد، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو جو پہلے کی زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے کی، وہی مدار ہے، بیس ہے سارے دین کی، اس کو دیکھ کر ہی لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی زندگی بطور دلیل کے اس وقت کے ماحول کے سامنے ایک کتاب کی شکل میں رکھی۔ تو یہ جامع مفہوم سنت کا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ فقہا جس وقت لفظ سنت بولتے ہیں تو یہ فرض اور واجب کے مقابلے میں جو ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس چیز کا تقاضا شریعت نے کیا ہے، شارع نے کیا ہے، مگر فرض اور واجب کیے بغیر کیا ہے، کیونکہ فرض میں بھی تقاضا ہے کہ یہ کام کرو، واجب میں بھی ہے۔ سنت میں وہ تقاضا ہے کہ جو فرضیت اور وجوب کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن تقاضا شارع کی طرف سے موجود ہے، تو فقہی طور پر لفظ سنت اس پہ بولا جاتا ہے کہ جو فرض بھی نہ ہو، واجب بھی نہ ہو، لیکن شریعت میں اس کا تقاضا شارع کی طرف سے موجود ہے۔ شارع صاحب شریعت یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی لفظ سنت، اس کا اطلاق علی ما کان علیہ الصحابہ فی عہد الخلفاء الراشدین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور خلفائے راشدین کے عہد میں جس طریقے پر صحابہ موجود تھے اسے سنت کہا جاتا، یعنی خلفائے راشدین کے عہد تک صحابہ جس نظریے پر تھے، جس طریقے پر تھے، جس منہج پر تھے، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا۔ سنت کی تعریف میں یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کی جو مختلف قسمیں تھیں اور ان میں سے ناجی جو بیان کیا، تو ما انا علیہ و اصحابی، اور اسی سے پھر آگے اہل سنت کی تعریف جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ دینی بحث میں سنت جو ہے الطریقۃ المسلوکہ لجماعت المسلمین المتوارثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلقاً وہ طریقہ
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو ملا ہے، دین کا طریقہ، خواہ اس میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اس سب کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ سنت وہ فقہی ٹرم کے لحاظ سے نہیں، وہاں سنت فرض کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ چیز فرض ہے سنت نہیں، سنت ہے فرض نہیں، واجب ہے سنت نہیں، سنت ہے واجب نہیں۔ لیکن یہ جو اب آخری تعریف ہم کر رہے ہیں، یہ لفظ سنت پورے دین پہ بولا جاتا ہے، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سب تعلیمات ہیں، اور اس بیس پر اہل سنت کو خصوصی طور پر اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ اہل سنت میں جو یہ نام میں جو سنت ہے، تو یہ وہ ہے کہ جو فرضوں کو بھی شامل ہے، واجبات کو بھی، مستحبات کو بھی، سنن کو بھی، یعنی پورے دین پر یہ لفظ سنت بولا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی اہل سنت کو یہ تانا نہ دے کہ تمہارے پاس تو صرف سنتیں ہیں، فرض نہیں یا واجب نہیں، تو اتنے وہ اہم ہیں اور وہ تمہارے پاس نہیں، کہ چونکہ تم اہل سنت ہو۔ تو اہل سنت ہونا یہ ہے کہ فرضوں اور واجبات پر بھی یہ لفظ سنت مشتمل ہے، چونکہ وہ طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملا، اس سارے کو بھی سنت کہا جاتا ہے، چاہے وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنتیں ہوں، مستحبات ہوں۔ تو یہ مختصر سی جو سنت کی تعریف ہے، وہ ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتنے اس کے معنی ہیں، اور پھر ہر معنی کے لحاظ سے جو اہل سنت کا منہج ہے، ہر معنی کی اس میں جھلک موجود ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہ ناجی جماعت ہیں، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ دونوں جہانوں میں سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ سنت کے لحاظ سے اب اہم بحث یہ ہے کہ کچھ لوگ معاذ اللہ انکار سنت کی نحوست میں ہیں، یعنی جب قرآن ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کچھ دہریے ہیں، ملحد ہیں، فرقہ پرویزی ہے، اور خصوصی طور پر روافض جو ہیں وہ اصل اس فتنے کے پرانے موجد ہیں، چونکہ روافض کا جو فتنہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا صفحہ نمبر 16 پہ، اور ذکر کر کے یعنی اتنا مشکل تھا یہ پس منظر بیان کرنا، تو آپ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ آرَا مَا كُنْتُ أَسْتَحِلُّ حِكَایَتَهَا لَوْلَا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضُّرُورَةُ، کہ اگر شرعی حاجت نہ ہوتی تو میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ یہ آراء ذکر کی جائیں جن کا میں ذکر کر کے پھر رد کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کچھ منکرین کی باتیں رد کی وجہ سے ان کا ذکر جائز ہو جاتا ہے، ورنہ وہ زبان پہ لانے والی نہیں۔ تو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں سنت یہ قوم کفار نے روایت کی ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سنت نہیں مانتے، صرف قرآن مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سنت جو ہے یہ کافروں نے روایت کی ہے، اور یہ لفظ کفار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے، یعنی اتنے یہ گھٹیا سوچ ہے ان کی، اور اتنے دین دشمن ہیں۔ اس پر باقاعدہ مختلف کتابیں جو لکھی گئیں، اس میں یہ ہے کہ وہ جو روافض کی کتابوں میں صرف 4 بندے دین پر رہ گئے، باقی تو مرتد ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو پھر صحابہ جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد ہیں، اور پھر سب سے حدیثیں ہیں۔
اکثر جو ہیں وہ راوی ہیں، تو وہ سب کو قوم کفار معاذ اللہ کہتے ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں حدیث تو شاید کوئی نہیں. اور کچھ جو ہیں وہ 15 تعداد مانتے ہیں، 15 سے زائد نہیں مانتے، لیکن ان 15 میں اصحاب ثلاثہ داخل نہیں ہیں، ان 15 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل نہیں، ان 15 میں جو مین راوی ہیں حدیثوں کے وہ داخل نہیں ہیں سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی طرف بھی 15 میں وہ اپنی سے گھڑ گھڑ کی حدیثیں جو ہیں وہ منسوب کرتے رہتے ہیں، جو 3 لاکھ حدیثیں بنا کر انہوں نے اپنی طور سے شائع کی ہوئی ہیں. تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا، ان کی بے وقوفی کا، کہ یہ تو پہلے نمبر پہ نبوتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی، کہ فرشتے سے غلطی ہوئی، نبوت حق تھی ان کے بقول معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہاں سے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں خلافت حق تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سارے صحابہ نے غصب کر لی، اور انہیں پھر اس مقصد کے لیے کہ خلافت حق ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باقی سارے صحابہ کو کالعدم قرار دینے کے لیے وہ سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اس پر پھر اپنی ایک جھوٹی عمارت جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ سنت اور حدیث کا کیا درجہ ہے، کس قدر لازم ہے اور کس قدر اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ چونکہ قرآن کی اولین تفسیر یہ ہے، سمجھا اس سے جا سکتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر کے پھر قرآن میں اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہر لفظ جس کا معنی عمدہ ہے اس کا معنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنانا چاہتے ہیں، اور انہیں سے پھر ہمارے تفضیلی لوگ سمجھتے ہیں اور وہ پھر تقریریں شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح یعنی آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور پھر یہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحث ہے، اور پاکستان کے اندر حکومت اور حاکمیت کا جو فلسفہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی یعنی سنت کا مضمون بڑا اہم ہے. یہ وہ تمام باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو اجمالاً ہم اس پر قرآن مجید سے چند دلائل، ویسے تو سارا قرآن ہی اس کی دلیل ہے، اور پھر حدیث سے صرف چند دلائل جو ہیں وہ پیش کریں گے، پھر تابعین سے، پھر ائمہ سے، اور اس طرح مختصر کرنے کی اس موضوع کو کوشش کریں گے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس سلسلہ میں فرامین ہیں، اس سے پہلے خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس مضمون کو جو بیان کیا گیا، تو اس کے لحاظ سے مثلا سورہ البقرہ 129 نمبر آیت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ دعا مانگی جا رہی تھی کہ اے اللہ تو لوگوں میں ایک ایسے رسول بھیج جو انہیں کتاب بھی پڑھائیں اور حکمت بھی پڑھائیں. تو کتاب کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر چیز واو کے ساتھ ذکر ہوئی، اصل اور جو لفظ اور ہم اردو میں بولتے ہیں کہ زید اور امر آئے، روٹی اور پانی لائے، تو یہ اور مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ روٹی اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے، زید اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. اصل اس مقصد کے لیے واو ہوتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ اور ہے. تو وہ رسول جو ہیں وہ کتاب اور حکمت پڑھائیں. تو اس حکمت سے مراد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت کتاب کے ساتھ دوسری چیز خود کتاب کے اندر. ایسے ہی آل عمران میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں، وہ ان پر
آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا دل ستھرا کرتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں کیا؟ الکتاب والحکمہ. تو یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی سورہ نساء میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا. چونکہ فرمان رسول بھی ایک وحی ہے اور وہ وحی غیر مطلوب ہے اور قرآن وحی مطلوب ہے. تو اس طرح النساء کی آیت نمبر 113 میں بھی قرآن کے ساتھ سنت کا تذکرہ حکمت کے لفظ کی شکل میں موجود ہے. البقرہ میں 231 نمبر جو آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد کرو اے لوگو جو اللہ نے تم پر نعمت کی اور جو تجھ پہ نازل کیا، یعنی تمہاری رہنمائی کے لیے کیا؟ کتاب اور حکمت. ایسے ہی احزاب میں ہے اللہ فرماتا ہے ازواج مطہرات کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے. کس چیز کی؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات کی اور حکمت کی. تو ضمناً حکمت بھی تلاوت میں تغلیباً شامل کی گئی، اور یہاں بھی حکمت ہے احادیث رسول، فرامین رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بنیاد پر یعنی یہ سارے جو مقامات ہیں یہاں پر حکمت کا لفظ اس کے ضمن میں سنت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اتنی لازم ہے سنت کہ رسول سنت کی تعلیم دینے آئے، اور یہ انعام ہے پوری امت کے لیے. اور پھر اس پر عمل کرنے سے بندہ مومن ہوتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک مومن نہیں وہ لوگ جب تک کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے فیصلے کو مان نہ لیں. تو اب فیصلہ وہ قرآن سے ہٹ کے لفظوں میں ہے اور وہ سنت ہے، وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خواہ وہ زراعت کا ہو، تجارت کا ہو، وہ سودا بیچنے کا ہو، خریدنے کا ہو، وہ نماز روزے کا ہو، فیصلہ جو ہے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ساری چیزیں ہٹ کے ہیں قرآن سے، یعنی وحی غیر مطلوب ہے اس لحاظ سے ہٹ کے ہیں، ورنہ قرآن ہی کا حکم ہے. تو اب یہ سنت کو ماننا جس کے انکار کے اتنے فتنے ہیں، روپ ہیں، آج بھی بہت سے اس طرح کے فتنے ہیں، تو ماننا اتنا لازم ہے کہ سنت سرکار کا جو فیصلہ ہے سنت کی شکل میں، یعنی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت اس مطلب میں اتنی اہم ہے اس کو ماننا کہ اگر اس پر کوئی یقین نہ رکھے تو اس کا کلمہ کینسل ہو جاتا ہے، کہ وہ مومن نہیں، مطلب اس کا کلمہ منظور نہیں، اس کی نماز منظور نہیں، اس کا روزہ منظور نہیں. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے فیصلوں میں محبوب آپ کے حکم کو وہ مان نہ لیں، جو کہ قرآن کی آیت سے ہٹ کے ہے لفظوں میں بظاہر، لیکن ماننا اتنا ضروری ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کے بعد وہ صرف زبان سے اس کا کوئی انکار کرے معاذ اللہ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اگر دل میں بھی سوچے کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے سنت کی شکل میں فلاں فیصلے کے اندر، یہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، زبان پہ نہیں لایا معاذ اللہ، صرف دل میں سوچا اس نے، تو اللہ کہتا ہے میں دل بھی جانتا ہوں، تو میں اس کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے دل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو حکم کے مطلب میں ہے اس سے رنجش ہے تھوڑی سی، وہ اسے ناپسند کر رہا ہے، اگرچہ زبان پہ نہیں لا رہا. تو جو محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا جل جلالہ آپ کے فیصلے اور حکم اور حکومت کے لحاظ سے تھوڑا سا بھی دل کے اندر حرج سمجھتا ہے، وہ بھی مومن نہیں. جب تک یہ ساری چیزیں دور ہوں گی تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ایمان کی سند ان کو عطا کروں گا. تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت کو ماننا کتنا لازم ہے، اور سنت پہ عمل جو اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں اس کی شکل میں کس قدر لازم ہے. اسی بنیاد پر رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ نور میں آیت نمبر 63 ہے
اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کن کو؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. عن امری یعنی سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ سیاست کیسے کرنی ہے، سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ نظام کیسے چلانا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس سارے کو امر رسول کہا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتا ہے. آج لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مذہب ہمارا اسلام ہے مگر سیاست ہماری فلاں کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے جنت جانا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے فیصلے کو فالو کرنا ہے، ان کے حکم پر چلنا ہے، ان کی سنت کے پیروکار بننا ہے. اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. انہیں ڈرنا چاہیے فتنہ نہ آ جائے، یعنی اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. انفرادی طور پر لوگ کہتے ہیں میں یعنی فیشن پہ چل رہے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، یہ سنت رسول ہے، سنت رسول پہ عمل کر لو. تو سنت رسول کا سن کے وہ آگے سے مذاق کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ، اور کئی قسم کی آگے سے آوازیں نکالتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنت اتنی اہم ہے کہ جس نے ان کے امر سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں، بال رکھنے میں، کپڑے پہننے میں، زندگی کی بود و باش میں، زندگی گزارنے کے نظام میں، طریقوں میں، انفرادی طور پر اپنی چائس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ لمبی تان کے نہ سوئیں، وہ یہ دھیان رکھیں کہ ان پر فتنہ آئے گا اور یا پھر عذاب علیم آئے گا. اور اس کی پھر کئی صورتیں ہیں. اور ایسے ہی یہ جو آنے جانے والے حکمران ہیں ان کو بھی یہی مار پڑی ہے اور پڑتی جائے گی جب تک یہ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. کیونکہ اگر غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھانے والے امر رسول کے مخالف ہوئے تو ان کے لیے بھی ذلت ہے، اور آسیہ ملونہ کو بھگانے والے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و سنت میں ہے اس کے مخالف ہوئے تو ان کے لیے بھی ذلت ہے. ابھی تو وہ کتنی ذلتیں ہیں جو عیاں نہیں، جو سامنے نہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال اس سنت کے موضوع میں یہ جامع طور پر ابھی صرف آیات کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا فضیلت ہے. یعنی یہ سب سے بڑی فضیلت میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے لیے دین بنایا گیا، ہمارے لیے نظام زندگی بنایا گیا، نظام بندگی بنایا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر آخرت میں سفارش ہونے والی ہے کہ یہ بندہ سنت پر عمل کرتا تھا لہذا یہ جنت کا مستحق ہے، اور یہ سنت کو چھوڑتا تھا اسے جہنم بھیجا جائے، یا اگر مذاق اڑاتا تھا تو پھر وہ کفر کر رہا تھا، محض تارک تھا تو پھر بخشش کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہاں فضائل سنت کے موضوع کو دیکھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث میں سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 3 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہاں پر ابی داؤد کی کتاب السنہ ہے، یعنی انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے حدیث کی کتاب کے اندر. پھر ایک جو چیپٹر ہے، ویسے تو چیپٹر باب کے معنی میں ہوتا ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چونکہ مختلف کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تو ایسے ہی کتاب السنہ سنن ابی داؤد کے اندر اس میں پھر باب فی لزوم السنہ، کتاب السنہ میں باب ہے، چیپٹر ہے لزوم سنت کا. تو وہاں یہ حدیث ہے 4604. اس حدیث کے
اندر حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب، خبردار مجھے کتاب دی گئی. جو ہمارا کل کا موضوع تھا، سرکار فرماتے ہیں مجھے کتاب دی گئی، یعنی قرآن مجید دیا گیا. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن کی مثل بھی مجھے دی گئی. ایک تو مجھے کتاب دی گئی، دوسرا کتاب کی مثل قرآن سے علیحدہ مجھے ایک چیز دی گئی، معاہو، اس کتاب کے ہمراہ مجھے. یعنی یہ بھی اس کی قطعیت ہے کہ حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں اوتیت الکتاب ومثلہ معاہو، مجھے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی جس کے لیے حکم تھا کہ یہ قرآن کی شکل میں بیان کرنا، یہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے علوم کا خزانہ دیا گیا جو کہ حدیث ہے، سنت ہے. مثلہ یعنی اس کی مثل ہے قطعیت میں، رہنمائی دینے میں، نور ہونے میں، اور جہنم سے نکال کر جنت دینے میں جو کردار ہے اس میں وہ اس کی مثل ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اکثر مقامات پر جو حکم دیتے تھے یا اظہار علم فرماتے تھے تو اس کے اگینسٹ جو کچھ مستقبل میں ہونا ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی دیتے تھے. اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے فرامین پہلے نبیوں سے اس جہت میں بھی خاص ہیں کہ پہلے صرف اپنے وقت کی بات کرتے تھے کہ بعد میں نئے آئیں گے نبی تو وہ اپنی تعلیمات دیں گے. سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں، تو پھر قیامت تک کے لیے جو خطبات ختم نبوت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی 10,000 سے زائد احادیث، اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے. تو آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، فرمایا خبردار قریب ہے ایسا زمانہ کہ ایک شخص کھا پی کے ڈکار مارتا ہوا سیر ہو کر تخت پہ بیٹھا ہوگا، چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، اور کیا کہے گا علیکم بہذا القرآن، لوگو تم پہ یہ قرآن لازم ہے. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اس میں جو حلال ہے بس وہی حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حرام ہے یعنی صرف لفظوں میں، ویسے تو جزی کلیات کے ضمن میں تو جو حدیث میں وہ بھی قرآن میں ہی ہے، لیکن اس کا سرکار فرماتا ہے یہ مطلب ہوگا، وہ کہے گا کہ قرآن میں جو لکھا ہوا بس اتنا یہ سمجھو، اس سے ہٹ کر کوئی حدیث نہ مانو، کوئی سنت نہ مانو، اس کی کوئی تشریح نہ مانو. سرکار فرماتے ہیں وہ فتنہ پرور اس طرح کھا پی کے ٹیک لگا کے اپنے تخت پہ یا اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوگا اور بک بک یہ کرے گا. اب اس سے پتہ چلا کہ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے، وہ کوئی ہندو سکھ نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہوگا، بظاہر قرآن کا علمبردار ہوگا، اور لوگوں کو بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کی تقریر ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی نشاندہی کر رہے تھے. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کی جس وقت تقریر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی، چونکہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل اور بھی دیا گیا. وہ مثل کی نفی کرے گا، وہ کہے گا صرف قرآن مانو. جس طرح کہ ویسے تو پوری امت اہل قرآن ہے، قرآن والی ہے، لیکن ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا کہ جن کا یہ نعرہ ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ، یعنی ان کے مقاصد ہیں اس میں کہ حدیث آئے گی تو پھر نماز کے وقتوں کا پتہ چلے گا، پھر طریقے کا پتہ چلے گا، زکوٰۃ کے طریقے کا پتہ چلے گا، حج کے طریقے کا پتہ چلے گا، تو پھر دین پہ عمل ہو سکے گا. اور اگر حدیث کا ورقہ ہی پھاڑ دیا جائے معاذ اللہ تو پھر
ظاہری طور پر کہتے رہیں گے کہ ہم دین والے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھ ہم کہیں گے تو اس میں تو ذکر ہی نہیں کہ 5 پڑھنی ہے، ذکر ہی نہیں اس میں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اگرچہ وہ اجمالاً وہ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس طرح پورے دین دشمنی کے لیے وہ سٹیپ یہ اختیار کریں گے، بس قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی، میں تجھے بتا رہا ہوں مجھے سنگل قرآن نہیں دیا گیا، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اور قرآن کے ساتھ مجھے اسی کی مثل حدیث اور سنت کا خزانہ بھی عطا کیا گیا۔ اور یہ شخص اگر جس کے بارے میں پھر تعیین کے لحاظ سے بھی قول آئے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، مراد ہر منکر سنت ہے، خواہ وہ ماضی میں ہو چکا ہے یا آج ہے یا آگے ہوگا، وہ جب بھی اپنی ایسی بیٹھک لوگوں کو بٹھا کے وہ ایسی باتیں کرے گا تو اسی پر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ سرکار نے اس کا فرمایا تھا، یعنی یہ اسی زمرے سے ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے سنت کے خلاف۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند ہے سنت والا مضمون، اس کی حفاظت، اس کا احیاء، اس کی تشریح اور اس کی اوپر تصنیفات اور اس کا دورہ پڑھانا، دورہ حدیث اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنان سنت تھے اور دشمنان اہل سنت تھے ان کا پہلے ذکر کیا۔ اب یہ جو سنت کا دشمن ہوگا تو اہل سنت کا تو ساتھی دشمن ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کی غیب کی خبریں اب یہ ہم تو بتا سکتے ہیں اور ہمارے اہل حق ہی سن کے خوش ہو سکتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو کل کی خبر بھی نہیں دے سکتے، تو پھر یہ تو کئی کل کی خبر ہے، تو وہ اس کو کس طرح بتا سکتے ہیں تقاضا اس کا پورا کر کے۔ ضمناً سرسری تو اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ بھی تذکرہ کر دیں گے، لیکن اہل سنت اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کہ ہر فتنے کا بھی پتا تھا اور آپ نے قیامت تک کہ ہر فتنے کا جواب بھی دیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور اس میں جو موجم کبیر ہے اور موجم اوسط، وہاں یہ طبرانی نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ موجم کبیر کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ سنت کے تحفظ کے لیے جو قانون ہے، کتنی احتیاط ہونی چاہیے، ادھر منکر پہ رد اور ادھر جو محافظ ہیں ان کے لیے نصاب کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ بیتا فی النار، کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا۔ سرکار کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہوا نہ ہو، جہنمی ہونے کا ثبوت دیا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ، اور ساتھ یہ فرمایا یہاں اس صورت میں جو پہلا پہلو تھا وہاں بات چھوڑ دی کہ جس نے گھر کے بنا لی وہ جہنم میں اپنا گھر بنائے، یہاں فرمایا جسے میری حدیث پہنچی اور اس نے اس کو رد کیا، بعد اس کے کہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ حدیث ہے۔ یہ بات ذہن میں ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جرح و تعدیل میں محدثین کی بحث میں ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ حدیث ہے، تو اب اس پر کوئی یہ نہ حکم لگا دے کہ ان سب محدثین کی بھی یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہ جس کا حدیث ہونا ثابت ہے نفس الامر میں وہ آگے اس نے رد کر دی۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے، اور دوسرا یہ ہے
کہ من رد حدیثن بالغہ انی، جسے میری طرف سے حدیث پہنچی اور اس نے رد کر دی، فانا مخاصمہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے میں جھگڑا کروں گا۔ تو سرکار جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میدان معاشر میں، اس کا پھر بچنا اور اس کا سہارا کون بنے گا؟ فانا مخاصمہ یوم القیامہ، میں اس کے خلاف میں جھگڑا کروں گا۔ اب عقائد میں، اعمال میں، اب یہی دیکھو نا کہ یہ جو عقیدہ معصومیت کے اندر ہم احادیث پیش کر رہے ہیں، ابھی وکی شریف عظمت قرآن کانفرنس میں کل بنی آدم خطاؤن، یا اس طرح کی کتنے، ہمیں 1.5-2 سال ہو گئے حدیث پیش کرتے ہوئے، تو مقابلے میں ایک فرضی عشق اپنی طرف سے گھڑ کے بنایا جا رہا، اور حدیث کو کہتے ہیں چلو حدیث ہے تو حدیث ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیث جس پر پیش کی گئی اور اس نے آگے سے اسے رد کر دیا، تو قیامت کے دن میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے کس کی حدیث کو رد کیا تھا، کس کے فرمان کو رد کیا تھا۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حساسیت اس کی بیان کی، یہ ہے اصل اس کی افضلیت فضائل سنت میں، کہ یہ حساس معاملہ کتنا ہے، اور عمل کے لحاظ سے یعنی اس کی جو قانونی بحث ہے کہ کوئی دعوت دے رہا ہے داڑھی رکھو امامہ باندھو، تو اس کے جواب میں آگے کسی کا رد عمل کیا ہے، یا کسی جہت کی بھی حدیث پہنچتی ہے، کیونکہ حدیثیں تو لاکھوں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ زندگی کے مختلف حصوں کے لیے تعلیم دی ہے، اور یہ ہے کمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں جو قابل تقلید نہ ہو، جس میں اعلیٰ احکام موجود نہ ہوں، جس میں بہترین سیرت کا درس موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی رسول اللہ کہہ دیا ہے، کوئی ایک دائرہ نہیں بنایا۔ مثلا فی قعود رسول اللہ، سرکار کے بیٹھنے میں، فی قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے کھڑے ہونے میں، فی سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سفر میں، کوئی ایک لفظ نہیں بولا، ہر کیفیت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دن، ہر حالت، مرض، صحت، سفر، جنگ، سرکار خوش ہوں یا غصے میں ہوں، سب پر اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی کامل ہستی ہے کہ ان کی ہر ادا کے اندر ہی نور موجود ہے، اور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور سرکار نے پھر فرمایا ہر جہت سے میری حدیث پہنچی، اور آگے کوئی نخرے کرتا ہے، کوئی رد کرتا ہے، تو میں اس سے قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تو نے کس طرح میری حدیث کو رد کیا۔ اور اگلا جملہ بھی علماء کے لیے، یہ ہر مومن کے لیے بڑا اہم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنِّي حَدِيثٌ، جب تمہارے پاس میری حدیث پہنچے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس حدیث سے واقف ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے، وَلَمْ تَعْرِفُوهُ، حال یہ ہے کہ جو حدیث تمہارے پاس پہنچی تم نے سنی ہو نہیں ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حدیث ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فَقُولُوا اللَّهُ عَالَمُ، وہاں بھی آگے بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ دو اللہ عالم۔ اگر وہ تمہارے سورسز سے تمہیں وہ اس کا حدیث ہونا معلوم نہیں ہے تو اللہ عالم کہہ دو، اور جب پکی حدیث پہنچی ہے اور پھر تم اس کو چھوڑتے ہو، انکار کرتے ہو، تو ایک فرمایا جہنم میں اپنا گھر بناؤ، اور میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے کس طرح اس فرمان کا انکار کیا ہے۔ موجم اوسط کے اندر اس سلسلہ میں جو حدیث ہے جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 300
57 ہے اس چھاپے کا، اور حدیث نمبر 7596 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بالغہ انی حدیث، جسے میرے طرف سے حدیث پہنچی، فکذب بہ، اس نے اسے جھٹلایا، فقد کذب ثلاثہ، اس نے پھر 3 کو جھٹلایا، 3 ذاتوں کو، اس نے 3 ذاتوں کو جھٹلایا۔ پہلے نمبر پر اللہ، اللہ یعنی اس نے اللہ کو جھٹلا دیا، معاذ اللہ۔ اب یہاں سے بھی پتا چلا کہ سنت کی ویلیو کیا ہے، اور سنت کی قطعیت کتنی ہے، اور سنت بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ اللہ نے اصل میں وہ فرمایا ہوا ہے، اور میں نے جو کہا قول نبی، قول رسول، قول الہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے 3 ذاتوں کو جھٹلایا، ایک تو اس نے اللہ کو جھٹلایا معاذ اللہ، وَرَسُولَهُ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وَالَّذِي حَدَّثَ بِهِ، تیسرے نمبر پہ جس نے وہ بیان کی اسے جھٹلایا۔ اور پھر یہ جو بیان کی آگے سند میں جتنے آئیں گے وہ سارے وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو بڑے 3 ذاتوں کو اس نے جھٹلایا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اہم موضوع ہے، لوگ بس عام لفظ سنت سمجھ لیتے ہیں، عام، لیکن یہ ہم ایک پردہ اس کا بھی ہٹا رہے ہیں، تو اس کے اندر کتنی لذت، دلکشی، کتنی جامعیت اور کتنی روشنی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہ بھی سرکار کی خصوصیت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پہلے نبیوں کی گفتگو، ان کا تو اصل ان پہ اتری کتابیں بھی امتیں نہیں بچا سکیں اور ان کو بیچ دیا ہے۔ یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ان کی امت نے کتاب تو محفوظ کی ہی ہے، محبوب کے ہر خطاب کو بھی محفوظ کیا ہے، محفوظ، اور صرف خطاب کو ہی نہیں، فعل اور تقریر کو بھی، اور ہر ادا اور کیفیت کو بھی، یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے اس امت کو کہ اس نے واقعی کام کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ اہل تھی کہ آخری ہوتی کہ انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کیا ہے، لفظوں کو، معنی کو، کیفیات کو۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دلائل صرف اختصار کے ساتھ ہم نے پہلے قرآن سے بیان کیے، اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ دلائل بیان کر رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، اس کے صفحہ نمبر 58 پر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور ویسے یعنی امام سیوطی نے یہ جو طبرانی معجم کبیر سے اس کو روایت کیا ہے، یہ حدیث بھی جس طرح پہلے حوالے دیے ہیں بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشا الی سلطان اللہ فی الارض لیذلہ، جو بندہ چلا کہ زمین میں جو سلطان اللہ ہے، اللہ کا سلطان، اس کو ذلیل کرے، جو بندہ معاذ اللہ سلطان الہی، سلطان اللہ، اللہ کے سلطان کو ذلیل کرنے کے لیے نکلا، اذل اللہ رقبتہ، اللہ اس کی گردن دبوچے گا، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔
اب یہ جو حدیث ہے، قال مسدد، امام مسدد نے کہا وسلطان اللہ فی الارض کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین میں اللہ کا سلطان کون ہے؟ دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ تو جو شخص قرآن سے ٹکر لینے نکلا ہے اور جو شخص سنت سے ٹکر لینے نکلا ہے، انکار سنت کرتا ہے، سنت کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلطان اللہ، جنہیں رب نے راج کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ ان کے سامنے سارے جھک جائیں کہ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، سارے جھک جائیں کہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو ان سے ٹکر لے رہا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، اسے اللہ ذلیل کرے گا۔ اب پھر یہ وہی بات آ رہی ہے ہمارے ماضی کے حکمرانوں میں، آج میں، اور جو بھی فرعون یزید اکڑتے ہیں دین کو اور دین کے مقابلے میں آتے ہیں، تو اللہ انہیں ذلیل کرے گا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں۔ ایسے ہی حدیث شریف میں جو عمل میں امت میں کمزوری آنی تھی، خواہ وہ کمزوری سیاست کے لحاظ سے ہو یا عبادت کے لحاظ سے ہو، مختلف معمولات کے لحاظ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاتی علیکم زمان، کچھ وقت کے بعد ایسا زمانہ آئے گا، لا یکون فیہ شیء اعز من ثلاث، جس میں تین چیزیں بڑی نادر ہو جائیں گی، تین چیزیں ڈھونڈنے سے مشکل ملیں گی، تین چیزوں کا وجود نادر ہو جائے گا۔ کون کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں درہم حلال، حلال رزق نادر ہو جائے گا۔ پھر او اخن یستأنسو، رازدان بھائی، حقیقی بھائی یا معاشرے میں ویسے کوئی صحیح دوست کہ جس سے بندہ انس حاصل کر سکے اور خیر خواہی جو کرنے والا مخلص ہو۔ تیسرے نمبر پہ سنت یعمل بہا، کہ وہ سنت جس پہ عمل کیا جا رہا ہو، یعنی سنتوں پہ عمل مفقود ہو جائے گا، نادر ہو جائے گا۔ بہت گھٹ لوگ ہوں گے جو سنت پہ عمل کر رہے ہوں۔ اب شاید ذہنوں میں آ رہا ہو کہ ابھی ہم تو کتنے داڑھیوں والے ہیں، کتنے اماموں والے ہیں، نماز والے ہیں، تو ایک تو یہ کہ مجموعی جو تعداد ہے انسانوں کی اس وقت، اس کے مقابلے میں تو پھر یوں ہی ہوگا کہ جس طرح آٹے میں نمک ہوتا، یا پھر جو مجموعی سنتیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ چند جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، تو ان باقی جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں معاذ اللہ، ان کے لحاظ سے، یعنی یہ لفظ سرکار بول رہے ہیں کہ شوق پیدا ہو امت میں کہ جو متروکہ سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے۔ اس واسطے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب امت میں بگاڑ آ جائے، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ یعنی احادیث کی سب سے پہلے ویلیو بندے کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے لیے جھکے، کیونکہ سنت پر عمل کرے گا تو تانے بھی ملیں گے، سنت پہ عمل کرنے گا تو لوگوں سے مخالفت بھی ہوگی، اس کو سزائیں بھی ہو سکتا ہے اس سنت پر عمل کرنے کی مل جائیں، اس کو قید بھی ہو جائے، اس کے لیے مختلف پابندیاں بھی ہوں، گھٹن بھی ہو، مختلف قسم کی آزمائشیں بھی ہوں، تو اس بنیاد پر اس کو پھر ثواب بھی اسی میرٹ پہ ملتا ہے کہ جتنی بڑی سنت کو وہ زندہ کر رہا ہے، اللہ اتنا زیادہ اس کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ احادیث تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں۔ اب اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فیصلے ہیں اور اقوال ہیں، اور
ساتھ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سنت میں اپنی طرف سے، اور کسی کی اتھارٹی نہیں، اپنی طرف سے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی شامل کیا۔ ایک یہ وجہ بھی ہے روافض کی چڑ جو سنت سے ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا بار بار اظہار کیا کہ دیکھو جی یہ غیر نبی کے قول کو بھی سنت بنا لیتے ہیں، غیر نبی کے قول کو۔ اور پھر جو جتنی آگے تدوین ہوئی ہے، امام بخاری، مسلم، یہ سب کہتے ہیں دیکھو یہ اموی دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے سب گڑ گڑ کے جو ہے وہ اس طرح یعنی پورے دین پہ وہ حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ بھی اصل اسی ان کی تحریک کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم ان کے لیے خطائی کا لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جن حدیثوں میں انبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے، جن حدیثوں میں ان کی طرف صاف کی نسبت کی گئی ہے، نسیان کی نسبت کی گئی ہے، تو ان کے بقول اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین نبی ہے، صاف کی نسبت توہین نبی ہے، نسیان کی نسبت توہین نبی ہے۔ یہ ان کا مذہب ہے جس پر چل کر آج کچھ لوگ چلو وہ رفض والے تو رفض میں گرے ہوئے تھے، وہ جو لعان شاہ چھوٹی سی کتاب لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے کہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، تو جزو رسول علیہ السلام تو کیا، ان کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، ہم تو نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، لیکن جس کو وہ توہین کہہ رہے ہیں اس کو توہین کہنا یہ روافض کا عقیدہ، چونکہ روافض کے نزدیک تو نبی کی خطا نبی کی طرف نسبت کریں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں امام بخاری، انہوں نے یہ حدیثیں گڑھ کے بنائی ہوئی ہیں، یا پھر اوپر معاذ اللہ یہی لفظ انہوں نے حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے ہوئے کہ انہوں نے چند حدیث مثلا جو حدیث کرتاس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں، تو اس سے کہ یہ سارے معاذ اللہ گستاخ نبی ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب لکھیں گے تو خطا کر دیں گے، تو اس بنیاد پر یہ اتنا یعنی جو بڑا حملہ تھا روافض کا شیخین کریمین پر، پھر امت میں بخاری مسلم پر، اس حملے میں آج یہ جب روافض نے ہم پہ کیا تو یہ بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلے یہ لفظ میرے بارے میں روافض نے بولا ہے۔ روافض کی جو سب سے پہلے دن کے احتجاج دیکھ لو، دوسرے دن کے، تیسرے دن کے، اس میں وہ ہمیں خطائی کہہ رہے ہیں، ابھی ان تک وہ بات آئی نہیں تھی۔ انہوں نے پھر ان سے سن کر یہ احساس ہی نہیں کیا کہ ہم یہ لفظ بولیں گے تو یہ لفظ اس جلالی پہ تو چھوٹا تیر لگے گا، بخاری پہ بڑا لگے گا، مسلم پہ بڑا لگے گا، جس میں وہ دونوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرو، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، تو وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے آگے سے۔ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ پھر آگے کئی انبیاء کا ہے کہ ان کے پاس امتیں جائیں گی تو وہ کہیں گے اب میری تو یہ خطا ہے۔ اب یہ اس لفظ پر روافض صفایا کر چکے ہیں اپنی طرف سے، تو اسی پر آ کر انہوں نے ان لوگوں کو بھی نشہ دیا اپنا اور ان کو بدمست کر دیا۔ یعنی آج بیچارے یعنی شاید چلے وہاں گئے جہاں حیا ہوتی نہیں ہے، ہماری ایک بات کا بھی جواب ان کے پاس نہیں، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں۔ اور میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں 2 منٹوں میں ان کے برج فوراً الٹے کر دوں گا جو جب بھی میرے سامنے پہنچے گا، لیکن وہ ذلت کے مارے ہوئے کتنا غلط رنگ دے رہے ہیں۔ یعنی وہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کفر ہونا کوئی اس پر اختلاف نہیں، کفر ہے۔ سرکار کے تو کپڑوں کی کوئی توہین کرے، سرکار کے نالین شریف کی کوئی توہین کرے، وہ کفر ہے، لیکن کیا جو لفظ ان کے بارے میں بولا گیا وہ توہین ہے؟
اس کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لفظ نبیوں کے بارے میں بولا گیا اور اجتہادی کی قید کے بغیر بولا گیا، اور ہزاروں جگہوں پہ بولا گیا، ہزاروں ائمہ نے بولا، وہ صحابہ نے بولا، وہ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. تو یا پھر یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ مانا جائے نبیوں سے بھی اوپر، کہ نبیوں کے لیے تو خطا کا لفظ بولیں تو کفر نہیں ہوتا، وہ خطا مطلق بول کے اجتہادی مراد لیں یا اجتہادی کا ساتھ ذکر کر دیں. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ جس پس منظر میں تو بولا ہی اجتہادی کا گیا تھا کہ پہلے اجتہاد کا ذکر کیا گیا تھا پھر وہ لفظ بولا گیا تھا. تو یہ لیے پھرتے ہیں اپنی اس حماقت کو، ندامت کو چھپانے کے لیے اور اپنی شکست کو، کہ ان کے صوبائی صدر نے یہ ہم سے کہا تھا تو ہم نے فوراً کلپ ریکارڈ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے کراؤ مناظرہ، داتا صاحب کے دربار کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اگلی فلائٹ سے باہر بھاگ گئے تھے. اس حد تک چونکہ شکست خوردہ ہیں اور ان پہ پھٹکار پڑ رہی ہے اللہ کی، اور اب بچاوے میں 2-4 ورقے وہ پکڑ کے وہ دے رہے ہیں. میں تو ظالموں یہ بتاؤ، کوئی 3 لائنیں دکھاؤ کہ جو عقیدہ اہل سنت میں لفظ خطا بمعنی اجتہادی اور مطلقاً اس کا ذکر مراد اجتہادی، یہ جو بخاری مسلم سے لے کر آیا ہے اور روافظ نے اس کا رد کیا ہے. تم روافظ کے چیلے کیوں بن گئے ہو؟ پھر کہتے ہو ہم رافضی نہیں. یہ رافضی ہونا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس فکر پر آ کر کتابیں چھاپنا، یہ تم ہمارے خلاف نہیں بانٹ رہے، یہ تم اپنے رفض کے ثبوت دے رہے ہو کہ تم واقعی رافضی بن چکے ہو. اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے، کل جو جھنڈا بخاری مسلم نے وہ بلند کیا تھا، ہم بخاری مسلم کے درجے میں نہیں لیکن ان کے کارکن تو ہیں، اور وہ یہ ہم اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں. تو لفظ سنت جو صحابہ کی اداؤں کو کہا گیا تو سرکار نے فرمایا اس میں رافضی سارے کسی کھمبے پہ چڑھ کے الٹے بھی ہو جائیں تو یہ نکال نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1، اس میں صفحہ نمبر 47 ہے، باب ہے، مقدمہ جو ہے، باب اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کی اتباع. یہ جو ان کا جلسہ تھا ناصر باغ والا 2.5 لوگوں والا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے خرافات بکے تھے اہل سنت کے نظریے کے خلاف اور حدیث کی فنی حیثیت کے خلاف. یہاں پر سرکار فرماتے ہیں، یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے، سرکار فرماتے ہیں سَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے. اس واسطے اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے، مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اختلاف ہو گیا ہے، لوگ خلاف ہو گئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ اختلاف ہونا ہے. ہاں تم کسی ناجائز اختلاف کا سبب نہ بنو، مگر حق بیان کرنے پر کوئی منہ موڑتا ہے تو حق والوں کا سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہے اور کوئی موڑ کے کم کی طرف کر لیتا ہے تو اختلاف تو ہو گیا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم میرے بعد اختلاف دیکھو گے تو پھر کیا سہارا ہے ہمارا؟ سرکار فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی، یہ لفظ بول کے کہ میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے تو پھر فعلیکم بسنتی، تجھ پر میری سنت لازم ہے، تجھ پر میری سنت لازم ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. ان پہلے حصے میں تو مطلقاً پتہ چلا جو ہم احادیث بیان کر رہے ہیں کہ سنت ضروری کتنی ہے، شان اس کی کیا ہے فضائل سنت میں، اور ساتھ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، جو خلفاء راشدین مہدیین کی سنت ہے وہ بھی تمہارے لیے لازم ہے. عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، نواجز کے ساتھ اس کو پکا پکڑ لو. اب یہ بھی گھنٹوں کی بحث ہے، یہ جو آخری دانت ہیں یہ نواجز ہیں، یعنی یہاں والی جو پکڑی ہوئی ہے وہ جو کوئی زور لگائے گا تو دانت بھی ساتھ ہی نکل جائیں گے،
اور چیز جلدی کوئی چھین لے گا، یہاں تک پکڑی ہوئی اس کے مقابلے میں کافی دیر نکال جائے گی، یعنی وہ مزید مضبوط پکڑی جاتی ہے۔ حالت کیا بن گئی ہے کہ ہاتھ باندھے گئے ہیں، ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا کہ ہم سنت کے اوپر عمل کریں گے، ہم سنت کے محافظ ہیں، ہم کسی کو سنت چھیننے نہیں دیں گے، سنت نبوی ہو یا سنت خلفائے راشدین۔ ظالم بڑھتے گئے یہاں تک کہ ہاتھ کاٹ دیے گئے یا ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اب پیچھے اس رسی کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے منہ سے پکڑ لیا جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر یہ صورتحال بن جائے تو پھر داڑھوں سے بھی پکی کر لو، یعنی یہ اگلا جو مرحلہ تھا کہ چھٹی پھر بھی نہیں کہ سنت جاتی ہے تو جائے، اب تو ہمارے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، ابھی منہ تو باقی ہے۔ اس کو اتنا اگر برادری ناراض ہو رہی ہے سنت پہ عمل کرنے پر، محلہ ناراض ہو رہا ہے تو اتنے میں ہی بندہ لیٹ جائے، نہیں، سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ تم اس کو اپنے داڑوں کے اندر مضبوط کرو، تھامو اس کو، کس کو؟ سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور سنت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ تو یہ سارا جو لیکچر ہے یہ احیاء سنت کے لیے ہے، یعنی ایک ایک حدیث، امید ہے انشاءاللہ آگے ہزاروں مبلغ اس کو بیان کریں گے، اور یہ جو ہر نیا موضوع ہے اس کے نئے دلائل ہیں، اور اس جہت میں تو یہ ہے اصل ہماری تحریک کہ ہم خواص جو کورس کرتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہی ہیں، یعنی عام لوگوں تک دین باحوالہ پیش کیا جائے۔ کورس تو ہر کوئی کرا رہا ہے، ہمارے فہم دین کی تحریک کو اللہ نے یہ کامیابی عطا کی کہ اس کے اندر ہم نے تازہ پھل پیش کیا ہے، اور اگرچہ وہ سالوں کے لحاظ سے تو مدینہ منورہ میں کافی پہلے کا، صدیوں پہلے کا ہے، اور لوح محفوظ پر تو مزید پہلے کا ہے، لیکن پیش کرنے میں وہ تازہ تازہ لوگوں کے لحاظ سے، تو یہ ایک کاوش ہے، اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ایسے امور کو منظر عام پر مزید لایا جا سکے۔ اس میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابہ کے بعد تابعین، صحابہ کی ابھی تک تو پہلے جو ہم نے بیان کیا وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے صرف جو منظر کشی ہے اس میں بھی لوگوں کو فالو کرنے کی تنبیہ کی۔ مثلا یہ حدیث جو ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھو، یعنی ایک تو ہے سرکار کا قول سننا، اور یہ ہے کہ جیسے تم مجھے دیکھو، یعنی میری اداؤں کو جیسے تم دیکھو، یہ بھی تم پہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی تم نے اپنے سنت کے دائرے میں رکھنا ہے۔ یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو کھری کھری سنا دی تھی، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تجھے چومتا نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو زیادہ رائج ہے، لیکن یہ فرمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جس طرح کہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے بھی حجر اسود کو کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ سرکار نے کیا تو ہم تو اس سرکار کی ادا کے پیچھے ہیں، آپ نے چوما تو ہم بھی اس کو چوم رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفتاح الجنہ کے اندر ذکر کیا صفحہ نمبر 39 پہ،
حضرت مجاہد کا قول، اب وقت کا اختصار جو ہے وہ موضوع کو اصل میں کھلنے نہیں دے رہا. ابھی بات تو صحابہ کے موضوع کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا ثقیف کا، فسألہ عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البیت. اس نے کہا کہ ایک عورت نے باقی سب حج کر لیا ہے، طواف زیارت بھی کر لیا ہے فرض، لیکن طواف وداع رہتا ہے اور اس کو حیض آ گیا ہے. اب وہ عورت کیا کرے؟ چلی جائے واپس اپنے وطن یا رکے؟ الہا ان تنفرا، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ واپس چلی جائے قبل ان تطہرا، پاکی کا انتظار کیے بغیر؟ فقال لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ نہ جائے. اگرچہ بعد میں جو فقہی دلائل ہیں اس کے پیش نظر، اور پھر خود جو اہل مدینہ کا عمل تھا حضرت زید کا جو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور وہی پھر فقہ حنفی ہے کہ اس صورت میں جا سکتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں جا سکتی، یعنی ابھی واجب رہتا ہے، وہ کیسے چلی جائے؟ سقفی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتانی فی مصر هذه المرأة بغیر ما افتیتا. کہ اے عمر، جو آپ فتویٰ دے رہے ہو یہی بات تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھی تھی، تو آپ نے تو تمہارے جواب کے برعکس جواب دیا تھا. یعنی اصل تو آپ کا جواب ہے، حضرت عمر برعکس بول رہے تھے. کہا کہ ما افتیتا، اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ نہ جائے، یعنی سرکار نے تو فرمایا چلی جائے. یہ اس سقفی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. اب اگلی ہماری دلیل ہے، فقام علیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فضربہ بالدرہ، سائل کو کوڑوں سے مارا. کیوں؟ وہو یقول، ساتھ کوڑا مار کے یہ کہہ رہے تھے لما تستفتونی فی شیء افتى فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار جب فرما دیں تو پھر اور کسی کی حیثیت پیچھے کیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے؟ یعنی تم نے مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ مجھ تک تو یہ حدیث پہنچی نہیں، اور تو اتنا ظالم بن رہا ہے کہ تو نے خود سرکار سے پوچھا ہوا ہے اور پھر مجھ سے بھی پوچھ رہا. تو میرے نزدیک تو سزا کا مستحق ہے اس بیس پر کہ یہ جسارت تو نے کیوں کی؟ سرکار کے بعد تو بات ختم. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے چکے تو یہ سنت ہے. اب اگرچہ خلفاء کی سنت بھی ہے مگر مخالفت میں تو نہیں، وہ تو مواقع اور ہیں. اور یہ حضرت عمر کا عشق ہے کہ اپنے آپ کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ جواب میرا صحیح نہیں، تو اس پر کہ تم نے مجھے اس غلطی میں کیوں ڈالا. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں سرکار ٹھیک ہے کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں میں ڈٹ گیا ہوں، میں نے یہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا تو بات ختم. اب اس کے بعد تو پوچھنا بھی جرم ہے. ادھر منافق کی تو گردن بھی اتار دی تھی جس نے وہ سرکار سے فیصلہ کروا کے پھر فیصلہ دوسرا، اور لیکن یہاں آپ نے کوڑے مارے اور اس شخص سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد اور کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تابعین کہتے ہیں لیس احد الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باقی سب کا یہ ہے کہ اس کا فلاں قول لیا جائے گا فلاں ترک کر دیا جائے گا. سرکار کی ذات اللہ کے بعد وہ ہے کہ جن کا کوئی قول ترک نہیں کیا جائے گا. جب ثابت ہو گیا کہ سرکار کا قول ہے، واقع میں ثابت ہو جانے کے بعد وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب کوئی کہے کہ میری چوائس یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، تو مجاہد کہتے ہیں دنیا میں سرکار کے سوا اور
تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے یہ مقام و مرتبہ نہایت اہم ہے۔ ایسے ہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ جب کسی نے سوال کیا صحابی سے، آپ بیٹھے تھے، یہ ہم تفصیلاً پہلے پچھلے سال کے موضوعات میں اس کو بیان کر چکے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا لا تحدثونا الا بالقرآن، مجھے صرف قرآن سے دلیل دو۔ یہ وہ جھگڑا کر رہا تھا، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ جھگڑا کر رہا تھا، مجھے تو بتانا، صرف قرآن بتا۔ تو آپ نے فرمایا ادنو، ذرا اس کو میرے قریب کرو، تو میرے قریب ہو جا۔ جب وہ قریب ہوا تو آپ نے فرمایا ارائیتا لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، اگر تو اور تیرے دوسرے دوست جو اس فکر پر ہیں، اگر تمہیں صرف قرآن کے سپرد کر دیا جائے، تم جو اور کوئی کہتے تو ضرورت ہی نہیں، تو پھر کہتے ہیں اکنت تجد فیہ صلاۃ الظہر اربع، تو مجھے قرآن سے زور کی 4 رکعتیں دکھاؤ گے؟ حضرت عمران بن حسین نے اس سے کہا وصلاۃ العصر اربع، کیا قرآن سے عصر کی 4 رکعتیں دکھاؤ گے؟ والمغرب ثلاثہ، کیا مغرب سے 3 رکعتیں مغرب کی قرآن سے دکھاؤ گے؟ وتقرأ فی سنتین، اور یہ مجھے دکھاؤ گے کہ 4 کی پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، قرات فرض ہے، اور باقی میں قرات فرض نہیں، کیا یہ مجھے تم بتاؤ گے؟ لو وکلت انت واصحابک الی القرآن اکنت تجد الطواف بالبیت 7، کیا قرآن سے مجھے طواف کے 7 چکر دکھاؤ گے؟ والطواف بالصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے 7 چکر دکھاؤ گے؟ اور پھر چکروں میں جو فرق ہے، چونکہ طواف کعبے کا وہ پورا چکر ہے اور صفا مروہ کا وہ سنگل ہے، تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو مبہوت کیا۔ ہن بو لگو، دوسری جگہ یہ حدیث ہے تو اس میں مزید تفصیل ہے کہ زکوٰۃ تو ہے، لیکن کیا بکریوں کی ذکر ہے کہ کتنی دینی ہے، یا کتنی بکریوں میں سے دینی ہے، اونٹوں کی کتنی دینی ہے، سونے کی کیسے دینی ہے؟ یعنی اس طرح آپ نے اس غیر مقلد کو اچھی طرح جھنجھوڑا اور منکر سنت کو اچھی طرح جھنجھوڑا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا خذوا عنا فإنکم واللہ ان لم تفعلوا لتضلن او لا تضلن، فرمایا ہم صحابہ سے لے لو، یہ ہم بتائیں گے کہ رکعتیں مغرب کی کتنی ہیں، سرکار کا دین ہمارے پاس ہے، یعنی ہم سنت کے راوی ہیں، وارث ہیں، ہم سے لے لو۔ ہم نہ ہوں تو کون تجھے بتائے طواف کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرات کیسے کرنی ہے؟ تو یعنی وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک حجیت ہے وہ بھی بیان کر دی کہ اس کے بغیر تو قرآن پہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ صرف صلاۃ قرآن سے پڑھ کے اگلا کہاں سے پڑھو گے؟ صرف طواف قرآن سے پڑھ کے اگلا کہاں سے پڑھو گے؟ اور ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سرکار کے بعد ڈائریکٹ ہونا چاہتا ہے، درمیان میں صحابہ کو ہٹا دینا چاہتا ہے، تو وہ کس سے لے گا؟ کیونکہ سارا دین تو ان کے روایت سے آگے آیا۔ تو اس کی طرف بھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرما دیا۔ اسی وجہ سے عظیم تابعی حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا حدثت الرجل بسنت، کہ جب تم کسی کو حدیث سناؤ کہ یہ چیز حدیث میں ہے، وہ آگے سے کہے دانا من ھذا، چھوڑو اس حدیث کو، معاذ اللہ، وانبئنا عن القرآن، مجھے قرآن سے حوالہ دو، قرآن بتاؤ۔ ایک تو یہ نا علم میں اضافے کے لیے کہ حدیث سے ثابت ہے میں مان گیا ہوں،
تو قرآن سے بھی اس کی کوئی دلیل ڈھونڈ، وہ علیحدہ بات ہے. وہ حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے، چھوڑو اس کو، بس صرف قرآن سے مجھے دلیل دو. تو کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ، پھر جان لو کہ وہ گمراہ بندہ ہے. یعنی یہ عظیم تابعی حضرت ایوب سختیانی، اس کو بھی امام سیوطی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پہ اس کو ذکر کیا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا خوارج کے مقابلے میں مناظرہ کرنے کے لیے، یہ ہر جو طبقہ ہے ان کو پکڑنے کا ایک گر ہوتا ہے. اگرچہ ویسے تو کئی گر ہیں لیکن خاص راز ہوتے ہیں. طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ نے مناظرہ کیا تھا عراق میں خوارج کے ساتھ، ہرورہ بستی جو ان کی تھی، تو آپ نے طریقہ بتایا کہ مناظرہ کرنا کیسے ہے خوارج سے. اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ خوارج سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ چیز ضرور پیش نظر رکھنی ہے. کیا؟ اذهب الیہم فخاصمہم، جاؤ ان سے مخاصمت، علمی مخاصمت کرو، یعنی مناظرہ کرو. اور فرمایا کہ وَلَا تُحَاجُّهُمْ حَاجَجَ يُحَاجِجُ، حجت پیش کرنا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ ہے بالقرآن کا، ان کے سامنے قرآن کی دلیلیں نہیں دینی. خوارج کے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی، کیونکہ ان الحکم الا للہ ہر طرف وہ پڑھتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کہا فإنہ ذو وجوہ، قرآن کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی معنی لے کر نکل جائیں گے کہ تم یہ کہہ رہے ہو لیکن دوسرا معنی یہ ہے. خوارج خصوصی طور پر ان کے لحاظ سے فرمایا کہ ان کے سامنے قرآن سے دلیلیں نہ دینا. کیسے بات کرنا؟ خاصمہم بالسنت، خوارج سے بحث میں سنت کو مقدم کرنا. یعنی قرآن سے دلیل دینی پڑے تو وہ بعد میں اصل ان کو سنت سے رگڑا دینا. یعنی وہ سنت نے معین کر دیا ہے معنی، سنت میں وہ چیز معین ہو چکی ہے، یہاں اتنی وجوہ نہیں جتنی قرآن میں ہے. یعنی وہاں ان کو بھاگنے کی گنجائش مل سکتی ہے کہ ان کے نظریہ اس طرح قرآن سے جڑے ہوئے ہیں گمراہ، مگر وہ جس طرح حضرت یزید الفقیر والی وہ بات ہے، یا یہ گر تھے پیچھے اکابر کے کہ انہیں اس میں کچھ چھوٹ مل سکتی ہے، نرمی مل سکتی ہے کہ شاید کچھ وقت لڑنے میں گزار دیں. اگر فوراً ان کو جو ہے وہ الٹا کرنا ہے تو پھر ان سے بات کرتے ہوئے سنت سے بات کرو. فخاصمہم بالسنہ، سنت کے ساتھ. اور ادھر روافض اس لیے دشمن ہے، وہاں سنت اس لیے لازم ہے کہ وہ سنت مانتے نہیں. خوارج کے سامنے سنت اس لیے ہے کہ یہ سنت کی وجہ سے گرفتار ہو سکتے ہیں. یعنی قرآن کی وجوہ میں یہ مچھلی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. جب مچھلی کو پکڑا جاتا ہے تو جس طرح وہ نکل جاتی ہے ادھر ادھر. تو اگرچہ قرآن غالب دلیل ہے مگر اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی خوارج کے مقابلے میں. اور خوارج کے لحاظ سے خصوصی طور پر یہ کہا کہ سنت کے ذریعے ان کے ساتھ بحث کرو. تو فضائل سنت کا یہ ایک منظر آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے پیش کیا. اور حالات حاضرہ میں سنت کے اس موضوع کے لحاظ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا ٹولہ جو ہے وہ خوش بڑا ہے اور عمران خان مبارک دے رہا ہے قوم کو. اور پی ڈی اے اپوزیشن وہ سکتے میں ہے، افسردہ ہے، افسوس بڑا ہے. اور تیسرے نمبر پہ قوم ہے جس کو پتہ نہیں کہ خوش ہونا ہے یا
नाखुश होना है। और ये तीनों की हालत ही तीनों की बड़ी काबिल रहम है। आज तक तुमने ऐसा भी देखा कि जिस बंदे की अपनी हुकूमत जा रही हो और वो खुशियां बना रहा कि मैं वजीर आजम नहीं रहा, मुबारक हो, मेरी हुकूमत खत्म हो गई, मुबारक हो, मिठाइयां बांधी जा रही हैं, तो लोग दलाइल तलाश करते हैं कि फलां बंदा अहमक क्यों है। तो एक बड़ी दलील उस अहमक होने की इमरान खान की ये है, या पीटीआई सारा जो टब्बर है, और दूसरी तरफ जो जानवर बांधे हुए हैं इकट्ठे। अब भाई तुम्हारा मकसद था कि तुम उसको कहते हो भगाना है, हमने पार्लियामेंट से भगाना है, तो जब वो भाग गया है तुम्हें इस पर खुशी क्यों नहीं है? यानी जब तुम 3 सालों से काफी देर से कि इसका राज खत्म हो, ये भाग जाए, मगरो लगे, तो आज तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए था। तो तस्वीर दिखाएगी कि सारे इस तरह जो है वो पीटीआई वाले पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं उस वक्त, और ये सारे जो है इन पर मरकतारी है कि अब इनकी ये अफसुर्दगी इनकी हमाकत की दलील है कि अगर कोई पूछे कि ये सारा टोला पागल क्यों है, तो उनको ये बताओ कि ये मौका देखो, इनको अपनी खुशी के मौके की खबर नहीं, ये पागल नहीं तो और क्या है। और कौम बेचारी पर अल्लाह रहम करे, इन्हें ये पता ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, सब कौम की बात नहीं, इल्ला माशाअल्लाह वो है। मसलन जिस तरह कोई नबीना फिल्म देखने चला जाए तो उसको पता नहीं कि कहां हंसना है, कहां, वो जो नहीं देखने की वजह से जो पता चलता है, तो वो किसी की ड्यूटी लगा देता है कि जहां हंसने का मौका हुआ मुझे भी कोई नहीं मार देना कि मैं भी हंस लूंगा। यानी अवामी अवेयरनेस इल्ला माशाअल्लाह इस तरह की है, शायद तारीख में कभी ऐसा मौका पहले गुजरा हो। तो वजह यह है कि वो हुकूमत से भागता हुआ भी खुश है कि उसने एक नया फ्रॉड कर लिया है। क्या वो अपने फ्रॉड में कामयाब हो गया है कि एक उसने बयानिया बना लिया है कि मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूं उम्मत मुस्लिमा का, और अमेरिका को बड़ा खटकता हूं, और अमेरिका मेरा दुश्मन है, और अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और पूरी मुस्लिम उम्मा मेरे पीछे आ जाए क्योंकि मैं अमेरिका मुखालिफ हूं। ये उसने लोगों को एक बयानिया दिया हुआ है जो अपनी जगह गलत है, लेकिन वो खुश है कि चलो इख्तियार चला भी गया, लेकिन अब मैं जलसे करूंगा, मैं नए सिरे से लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा, मैं फिर से लोगों को चूसने के लिए एक नया शिकार के लिए मैंने जाल बना लिया। यानी एक तो उसके अंदर बेवकूफी है, पागलपन खुशी में, और दूसरा ये छुपा हुआ गलत नजरिया है। और इसमें यकीनन अमेरिका की मुखालफत पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात में ये कोई छोटा जुर्म नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और ये आज से नहीं हो रही, ये पहले से हो रही है। और इस जुर्म की पादाश में ही हम इलेक्शन में भी हारते हैं या दूसरे जो मामलात हैं। और ये जो टोला मुकाबले में है अपोजिशन का, उनका अमेरिकी एजेंट होना तो वो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो जुबान से इनकार भी नहीं कर रहे, बल्कि अभी अमेरिका की शान बयान कर रहे हैं कि माननी चाहिए बात, वरना मर जाएंगे, ये है वो है। मगर क्या एक खत की बुनियाद पर अगर वाकयातन भी वो हो तो यह माना जा सकता है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका मुखालिफ है? नहीं माना जा सकता। जिसने आसिया मलऊना को भगा के अमेरिका से दाद ली हो, जिसने अपनी सारी मशीनरी में लोग अमेरिका से मंगा के फिट किए हों, जिसके किरदार कि अल्फ से लेकर या तक सारे ताने बाने अमेरिका से मिलते हों, वो किस तरह अमेरिका मुखालिफ हो सकता है? हां, ये हो सकता है
کہ امریکہ کا یہ پرانا دستور ہے، وہ لونڈے پالتا ہے، بندے تیار کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اور جب اس گرو کے چیلوں میں سے کوئی اکڑے تو وہ اس کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جس چیلے کو تھپڑ پڑ گیا ہو بڑا مقدس ہو گیا ہے تب تھپڑ پڑا ہے۔ تو اگر واقعی خط لکھا گیا ہے تو پھر بھی امریکیت وہ پرانی وہ داغ دھلتے تو نہیں۔ اور ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مثلا کسی نے 90 آرڈر اس کے مانے ہوں امریکہ کے اور ایک پر اڑا ہو تو کیا اس اڑنے کی وجہ سے 99 والا جو جرم ہے وہ بخشا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر وہ جو فلسفہ لیے خوش ہو رہا ہے اس کی وجہ وضاحت بھی ہمارے پاس ہے۔ اور جو دوسرا ٹولہ ہے وہ ٹھگوں کا چور، وہ 40 چوروں کا، تو قوم کو کیا چاہیے؟ قوم میں جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے دن سے ہم ابھی منتخب بھی نہیں ہوا تھا تو ہم اس کے خلاف بول رہے تھے، بلکہ وہ غازی ممتاز حسین قادری شہید ابھی زندہ تھے مدینہ العلم گوجرانوالہ میں نے جو تقریر کی تھی عمران خان لفنگا کہہ کر، تو ہم تو کافی پرانا ہے اس کو جانتے ہیں۔ آج جو ہے وہ اس بنیاد پر اس کی طرف سے یعنی ملک کی جان چھوڑ دینا، قوم کی جان چھوڑ دینا، یہ ایک اچھی چیز ہے، خوشی تو ہے، مگر غم بھی بڑا ہے۔ غم اس کا ہے کہ آگے آئے گا کون؟ یعنی اس پر کہ آنے والا کوئی رجل رشید نظر نہیں آ رہا۔ یعنی یہ تو ایک ظلم کا دور مکمل ہوا، اسلام دشمنی کا دور مکمل ہوا، کرپشن کے حملوں کا دور مکمل ہوا، عوام کو نچوڑنے اور بے تحاشا مہنگائی کا دور مکمل ہوا۔ خوشی تو تب ہے کہ اب کوئی بندے کا پتر آ کے بیٹھے، لیکن دور تک لگی ہوئی لائن میں ہمیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی جو لائن میں آگے آگے منہ کر رہے ہیں پھر آنے کے لیے، یہ افسوس ہے۔ یعنی کوئی نہ یہ کہے کہ جلالی صاحب کو بھی اس کے جانے پر افسوس ہے، مجھے اگلے کسی کے صحیح آنے والے کے کوئی توقع نہ ہونا کہ کون آئے گا، کہ اگلا اس سے بھی بڑا آئے گا ظالم، حالات مزید معاذ اللہ خراب ہو جائیں گے، اس سے تو جان چھوٹی۔ لیکن آگے کیا قوم کی تیاری ہے؟ کیا قوم کو ہوش آ گیا ہے کہ پاکستان کے ایوان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جماعت کرائے؟ قوم کو ابھی تک نہیں آیا ہوش، اور ان کے حافظے کمزور ہیں، جو ان کو مار مار کے 2 سال 4 سال وقفہ کرتا ہے، یہ پہلے بھولے ہوئے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور پھر اس کے ارد گرد اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارا رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں یہ اللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرمائے، اور یہ تمنا بھی ہے کہ کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کلچر A to Z، یعنی جتنے ارکان اس وقت موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ان میں کوئی پاک بندہ رجل رشید ہو، مگر اکثریت جو آگے آگے نظر آ رہی ہے، کوئی ان ساری بھیڑ بکریوں کو کسی جنگل میں جا کے چھوڑنے کا بندوبست ہو جائے، اور کوئی بندے آ کے ایوان میں بیٹھیں، انسان ہوں، اور پھر قرآن و سنت کا علم ہو، وہ پاک باز ہوں، اور پھر پاکستان کا نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہو، کیونکہ اس کو
ملک کو ضربیں کھا کھا کر ظالموں کی، اس کی چولیں اکھڑ گئی ہیں، اس کے تن بدن کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ صرف اپنی صداقت اور حقانیت پر قائم ہے، اس کو مٹانے میں ظالموں نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو اللہ کوئی ایسا عادل صالح حکمران دے کہ جس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں اور پاکستان امت مسلمہ میں قیادت کر سکے اور ایک اسلام کا بہت بڑا قلعہ ہو۔ آج اس موقع پر ہمارے علامہ قمر عباس جلالی، ان کا نونہال فرزند محمد احمد رضا کل جاں بحق ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے اپنے والدین کے لیے اجر بنائے، فرت بنائے، ذخر بنائے۔ اللہ تعالی والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا پیارا سا۔ ایسے ہی موقع کے لیے وہ حدیث ہے بیضاوی شریف میں کہ جب روح قبض کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں نعم۔ اللہ فرماتا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا اس کے دل کا پھل تم نے توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، ایسی حالت میں بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ حالانکہ رب جانتا ہے، خود سن رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا وسترجع، اے اللہ بڑا صبر کا پہاڑ نکلا تیرا بندہ۔ وہ اپنے اتنے پیارے بیٹے کی وفات پر بھی الحمدللہ کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، کہ اس کے لیے جنت میں ایک نیا گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اس کو اوپر بیت الحمد کیا بورڈ لگا دو، اسے بیت الحمد کہو، کہ یہ بچے کی وفات پر حمد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ ان کو اس فرزند کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ نہیں، ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اب مطلقاً جان چھڑانا تو وہ تو چھوٹ گئی ہے، لیکن جو تجوریاں بھرنے کا ان کا دہاڑی لگانے کا منصوبہ تھا، اس کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ تو اصل نعرہ یہ کرتے ہیں بلند کہ ہم عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو وہ تو یعنی جس آفت کو ہٹانا چاہتے تھے ہٹا گئے۔ اب ان کے اپنے مسائل جو ہیں، جو سودے بازیاں کر کے انہوں نے ٹھگ میلہ بنایا ہوا تھا، کہ اب ان سب کو حصہ کہاں سے ملے گا، اور وہ کیسے وہ وقت شاید دور ہو جائے ایسا منتخب ہو کے آنے میں۔ تو یہ ہے یعنی دونوں طرف ہی ایک ہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ چلو صاحب عباد والے جو